بدلہ دینا چاہتا ہوں. قسم خدا کی اس وقت اس کے گناہ نہیں دیکھے جائیں گے, اس وقت اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائیں گی, اس وقت اس کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے, اس وقت اس کی زندگی کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے. میرے نبی فرمائیں گے دنیا میں تو نے مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کی تھی, جا میں دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں تیری سفارت کرتا ہوں کہ اللہ تجھے بنا حساب و کتاب تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے. قسم خدا کی دنیا میں جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی ہے, دنیا میں جنہوں نے اہل بیت سے وفا کی ہے, دنیا میں اہل بیت سے جنہوں نے مدد کی, محبت کی اور کچھ احسان کیا, قسم خدا کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں میری اہل بیت پر تم احسان کرو, اس کا بدلہ میری اہل بیت تمہیں دنیا میں چکا دے گی, ضرور مل جائے گا اس کا بدلہ. لیکن اگر تمہیں مبالغہ ہے کہ دنیا میں تمہیں وہ بدلہ اہل بیت نے نہیں دیا, تو میرے نبی نے ضمانت دی کہ دنیا میں تم نے میری اہل بیت سے جو مدد کی ہے, ان پر احسان کیے ہیں, اگر میری اولاد یہ بدلہ نہ چکا سکے تو گھبرانا نہیں, قیامت کے دن وہ بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے قیامت کے دن وہ بدلہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے لوٹاؤں گا. قسم خدا کی اہل بیت کی محبت میں جو مرتا ہے نا, قسم خدا کی پھر فرشتے وہاں پہ زنجیریں لے کر نہیں آتے, پھر فرشتے وہاں عذاب لے کر نہیں آتے. جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو انہیں پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اے بندے سو جا. قبر کے اندر فرشتے کہتے ہیں بندے سو جا, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں, اے بندے سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, سو جا. پہلی رات کی دلہن جس طرح لیٹتی ہے نا, اسے کوئی غم نہیں ہوتا ہے, فرشتے اس بندے کو قبر میں حکم دیتے ہیں بندے سو جا. اور ویسے بھی آج امام جعفر صادق کا دن چل رہا ہے, امام جعفر صادق کا دن چل رہا ہے. جگہ جگہ پر کنڈوں کی نیازیں بٹ رہی ہے, جگہ جگہ پر کنڈوں کی نیازیں پک رہی ہے. کون ہے امام جعفر صادق؟ آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق. یہ ان کی نیاز بنانا ہی ان کی محبت ہے. یہ محبتوں کی تو علامت ہے کہ آج ہم ان کی نیازوں کو گھر میں پکا رہے ہیں. یہ بڑے نام برکت والے ہیں. قسم خدا کی یہ نام اہل بیت کے نام اگر کوئی صرف نام اپنے گھر میں لے لینا تو ان کے گھروں کے اندر کبھی جنات داخل نہیں ہوگا. امام جعفر صادق بڑے حسین و جمیل تھے, بڑے حسین و جمیل تھے, اور آپ کا بچپن بھی اتنا لاجواب تھا کہ آپ کے بچپن کے اندر ایک مرتبہ حاتم طائی کا پوتا مدینہ شریف میں آیا تو اس نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا. حاتم طائی کے پوتے نے جب ایک خوبصورت بچے کو دیکھا, وہ مدینے کا بچہ تھا. حاتم طائی کا پوتا اسے پہچانتا نہیں تھا, لیکن جب بچے کو دیکھا, کیونکہ چہرہ دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے یا غلام کا بیٹا ہے, چہرے پر چمک ہی بتا دیتی ہے, تو وہ بچے کی نورانی چمک یہ بتا رہی تھی کہ یہ بڑے سخی باپ کی کوئی اولاد ہوگی. حاتم طائی کے پوتے کے دل میں خیال آیا کہ لگتا تو سخی کے گھر کا ہے, لیکن میں اس کو اپنا تعارف کراؤں. وہ حاتم طائی کا پوتا قریب گیا اور کہنے لگا, اے بچے تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ بچے نے جواب دیا کہ میں کیا کروں تجھے جان کر. کہا تم میری تعارف سن لے کہ میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا, میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کے محل کے 10 دروازے تھے, اور 10 دروازے میں صبح سے شام تک ساحلوں کی لائن لگتی تھی. ایک دروازے سے آ کر اگر ایک بار ساحل لے جائے اور وہی ساحل دوسرے دروازے پہ دوسری مرتبہ آئے تو میرا دادا اسے جھڑکتا نہیں تھا, پھر دے دیتا تھا. اور بتایا گیا کہ وہی ساحل اگر تیسرے دروازے پہ تیسری مرتبہ آئے تو میرا دادا اسے پھر دے دیتا تھا, اسے
لکھتا نہیں تھا، وہی سائل چوتھے دروازے پہ آئے تو پھر میرا دادا دیتا تھا، پھر پانچویں دروازے پہ آئے تو میرا دادا اسے پھر دیتا تھا، یہاں تک کہ 10 دروازوں سے بار بار آتا رہا، میرا دادا پھر بھی اسے نوازتا رہا۔ یہ شان جب اپنے دادا کی سنائی تو وہ مدینے کا خوبصورت بچہ، حسین و جمیل بچہ جواب دیتا ہے کہ اس میں کون سی شان ہے، اس میں تو مجھے بخیلی نظر آ رہی ہے۔ وہ مدینے کے بچے نے جواب دیا کہ اس میں تو مجھے بخیلی نظر آ رہی ہے، کنجوسی نظر آ رہی ہے۔ کیا بات کرتا ہے کہ تیرے دادا کے دروازے پہ ایک بار آیا تو اتنا نہیں دیا کہ اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، اس لیے اسے دوبارہ دوسرے دروازے پر آنا پڑا۔ تیرے دادا نے دوسرے دروازے سے جتنا بھی دیا ہو پھر بھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، اس لیے اسے تیسرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بار بار 10 دروازوں سے آتا رہا لیکن پھر بھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ سن، اب میں ہمارے نانا کا خاندان بتاتا ہوں، ہمارے نانا کی شان بتاتا ہوں، ہمارے نانا کا مرتبہ بتاتا ہوں۔ ہمارے نانا کا ایک ہی مکان تھا، ایک ہی دروازہ تھا، قسم خدا کی وہ دروازے پر اگر کوئی سائل ایک بار آ جائے تو زندگی میں دوبارہ کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے نانا کی یہ شان تھی، ہمارے نانا کا یہ مقام تھا، ایک ہی مکان تھا، ایک ہی دروازہ تھا۔ اگر دنیا میں ایک بار کوئی اس سائل دروازے پہ آ جائے تو زندگی بھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، اور وہ دینے والا ہو جاتا تھا، پھر وہ سخی ہو جاتا تھا، وہ بانٹنے والا ہو جاتا تھا۔ عمر آئے تو عدالت کا بادشاہ بنا کر بھیج دیتے ہیں، ارے کبھی عثمان آئے تو سخاوت کا بادشاہ بنا کر بھیج دیتے ہیں، ارے عثمان آئے سخاوت کا بادشاہ بنا دیا، عمر آئے عدالت کا بادشاہ بنایا، علی آئے تو شجاعت کا بادشاہ بنا دیا ہے، سب کو دینے والا بنایا۔ اور اسی میرے نانا کو جناب محمد رسول اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ معصوم خوبصورت بچہ اور کوئی نہیں، وہی امام جعفر صادق خود تھے۔ آپ کا بچپنے کا عالم یہ تھا کہ بچپنے کے اندر آپ کو اللہ پاک نے اتنی بڑی دین دی تھی، اتنی بڑی مہارت دی تھی کہ بچپن میں آپ نے حاتم طائی کے پوتے کو ایسا جواب دیا کہ حاتم طائی کا پوتا کے پاس کوئی جواب نہیں بچا۔ یہ آپ کا بچپنے کا عالم تھا۔ امام مالک بن دینار، روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی صحابی ہے یا کوئی تابعین ہے، آپ کا مزار کیرل میں ہے۔ تقریباً سب سے پہلے ہندوستان میں مالک بن دینار تشریف لائے اور پہلی مسجد کیرلا کے اندر تعمیر ہوئی۔ بہرحال وہ صحابی رسول بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینے کی جنگلوں سے جب میرا گزر ہوا تو ایک چھوٹا سا بچہ لکڑیاں چن رہا تھا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے کے جنگل سے میرا گزر ہوا تو ایک معصوم سا بچہ لکڑیاں چن رہا تھا۔ جب لکڑیاں چن رہا تھا تو دیکھا کہ چنتے چنتے وہ رو رہا تھا، لکڑیاں چنتے چنتے وہ رو رہا تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے سلام کروں، اور پھر دوبارہ خیال آیا کہ بھئی بچہ ہی تو ہے، سلام کیا کرے بچے سے، اور آگے بڑھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آگے بڑھے تو یاد آیا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ واپس پلٹے، دوبارہ بچے کو سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ وہ چھوٹا بچہ لکڑیاں اکٹھا کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ جب مالک بن دینار نے کہا السلام علیکم تو اس بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام مالک بن دینار۔ نام لے کر 2 سال لوگوں نے حیرت سے پوچھا حضرت آپ کی عمر تو 70-80 سال لگ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں 2 سال، سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت نعمان بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ 2 سال میں بتا رہا ہوں، یہ 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، اور اہل بیت کی خدمت میں جو میں نے سال گزارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ میں نے جو زندگی گزاری ہے، میں بس اسی 2 سال کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بس اسی کو میں اپنی زندگی سمجھتا ہوں، باقی میرے لیے کچھ نہیں۔
آپ اندازہ تو لگائیں کہ 2 سال جو میں نے اہل بیت امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے ہیں، بس وہی میری زندگی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ نعمان بن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہی 2 سال میرے لیے زندگی ہے۔ بہرحال امام جعفر صادق کا دن چل رہا ہے تو ایک اور واقعہ ان کا مجھے یاد آ رہا ہے۔ قسم خدا کی، اہل بیت سے جنہوں نے وفا کی ہے، اہل بیت سے جنہوں نے محبت کی ہے نا، میرے نبی نے کیا صلہ دیا ہے، کیا صلہ دیا ہے۔ وہ واقعہ بعد میں پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے اہل بیت کی محبت کے صلے میں کیا ملتا ہے تھوڑی دیر آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ سمرقند خراسان کے قریب میں ایک شہر ہے، وہاں پر ایک سیدہ رہتی تھی، ایک نبی کے آل کا گھر رہتا تھا، بیوہ تھی، 4 یا 5 بچیاں تھی، لاچار تھی، مجبور تھی، اتنی لاچار اور اتنی مجبور تھی، اتنی غربت کی شکار تھی وہ سیدہ کہ 4 بچیوں کے سروں پہ دوپٹہ ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا بھی موجود نہ تھا۔ ان کو ایک درخت کی جھاڑیوں کے اندر بچھا کر خیال کر دیے کہ اب کہاں جاؤں، کس کے پاس مدد مانگوں۔ سنا تھا کہ سمرقند کے اندر ایک مسلمان ہے، بڑا سخی ہے، بڑا سخی تھا مسلمان، کہ اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ اور دل میں خیال آیا کہ اگر ایسے ہی اگر میں اپنی فریاد رکھوں گی تو شاید وہ کچھ چھوٹا موٹا ہدیہ دے کر مجھے ٹھکرا دے تاکہ میری حاجت پوری نہ ہو۔ تو اس سیدہ نے دل میں خیال کیا کہ پہلے میں اس کے دروازے پہ جاؤں گی تو پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گی، میں اپنی تعارف کراؤں گی، شاید میرا تعارف سننے کے بعد اسے اہل بیت کی محبت میں وہ مجھے کچھ زیادہ دے دے تو میری بیٹیوں کے کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ سیدہ وہ نبی کے گھر والی، نبی کے خاندان کی بیٹی، وہ سمرقند کے سخی مسلمان کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، جب وہ مسلمان باہر آیا تو کہا کون ہو؟ کہا کہ اے مسلمان، میں تمہارے نبی کے گھر والے میں سے ہوں، میں اہل بیت ہوں، میں سید جادی ہوں، میری 4 بچیاں ہیں، میری 4 بچیاں ہیں، ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے چہروں کو ڈھانکنے کے لیے دوپٹے نہیں ہیں، بڑی امید لے کر آئی ہوں، کرم نوازش کر دے، کچھ مدد کر دے۔ تو وہ مسلمان نے کہا جو آتا ہے وہ سید کا دعویٰ کرتا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تم سید ہو؟ بتاؤ، ثبوت لاؤ۔ وہ سید جادی نے کہا کہ غربت کی ماری ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ میں نبی کی آل سے ہوں، سید جادی ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس بدبخت مسلمان نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، ثبوت لے کر آؤ، ثبوت لے کر آؤ کہ تم اہل بیت ہو، پھر تمہاری مدد کی جائے گی۔ وہ مسلمان نے تو ٹھکرا کر چھوڑ دیا۔ وہ سید جادی ایک مسلمان کے گھر سے ٹھکر کھا کر باہر نکلتی ہے، دل میں خیال کرتی ہے کہ اب کہاں جاؤں۔ ایک ہی امید کی کرن تھی کہ ایک تو مسلمان کا سخی گھر تھا کہ اس کے گھر چلی جاؤں۔ اب سن رکھا تھا کہ اسی سمرقند کے اندر جو مسلمان سخی جو فیمس تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک مجوسی وہ بھی سخی تھا، آگ کا پجاری ایک مجوسی وہ بھی بڑا سخی تھا کہ اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ سید جادی مجوسی کے گھر چلی گئی، مجوسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مجوسی باہر آیا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ اے مجوسی، میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، میں مسلمانوں کے نبی کے گھر کا فرد ہوں، میں ان کی شہزادی ہوں، میری 4 بچیاں ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے پاس دوپٹے نہیں ہیں، میں تیرے پاس مدد کے لیے آئی ہوں۔ جب اتنا سنانا تو وہ آگ کا پجاری تھا، بت پرست تھا، مجوسی تھا، اس نے کہا کہ آپ نبی کی گھر والی، نبی کے گھر والے ہو، نبی کے گھر کی شہزادی ہو، میرے تو نصیب جاگ گئے، کیونکہ میں نبی کو تو اپنے گھر نہیں بلا سکتا، لیکن نبی کی اولاد خود چل کر میرے گھر آئی ہے، میرے مقدر کی معراج ہو گئی،
اپنی بیوی کو بلایا، کہا جلدی بیوی قریب آ، اس شہزادی کے ساتھ جا، ان کی 4 بچیوں کو لے کر آ۔ بچیوں کو لے کر آیا گیا، آپ کے قدموں پر استقبال کیا گیا۔ مجوسی نے کہا اے سید زادی آپ گھبرائے نہیں، آپ فکر نہ کرے، آج کے بعد اس گھر کی ملکہ آپ ہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، آپ کے کنیز ہیں، یہ میری گھر والی آپ کی کنیز بن کے رہے گی، آپ کی نوکرانی بن کر رہے گی۔ میں مجوسی ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں نے نبی کی تعریف سنی ہے کہ نبی نے بڑے بڑوں کو نوازا ہے، نبی کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں آیا۔ آج میری مقدر کی معراج ہو گئی کہ آج نبی کا فرد، نبی کی آل میرے گھر آئی ہے، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ اطمینان سے یہاں رہیں۔ رات ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، مجوسی بھی خواب دیکھتا ہے اور وہ مسلمان سخی تھا وہ بھی خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں وہ مسلمان دیکھتا ہے کہ میدان میسر برپا ہو چکا ہے۔ وہ مسلمان جو سخی تھا وہ خواب دیکھتا ہے کہ میدان میسر برپا ہو چکا ہے، سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، نبی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ قسم خدا کی سنیو، تم مقدر پہ ناز کرو، سنیو مقدر پہ ناز کرو۔ اللہ پاک نے اہل بیت نبی اور آل نبی کی محبت ہمارے سینے میں رکھی ہے۔ میرے نبی مسکرا رہے تھے، جو بھی قریب آتا کہتے تھے تو چلا جا، تو چلا جا، تو میرے نبی اور میرے آل سے محبت کرنے والے تو چلا جا۔ وہ مسلمان سخی خواب دیکھتا ہے کہ وہ بھی اس قطار میں کھڑا ہے۔ جب اس کا نمبر آیا تو کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے حکم نہیں دیا جنت میں جانے کا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تو کون ہے، بتا کہ تو کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ اچھا تو میرا امتی ہے، بتا تیرے پاس ثبوت کیا ہے، بتا تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ وہ حیرت میں پڑ گیا۔ نبی نے جلال میں آ کر کہا کہ کل میری شہزادی مدد کے لیے تیرے گھر پر آئی تھی، تو نے ان لوگوں سے ثبوت مانگا، میرے گھر والوں سے تو نے ثبوت مانگا، آج میں ثبوت مانگتا ہوں کہ بتا تو میرا امتی ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ اتنا خواب دیکھنا تھا کہ آنکھیں کھل گئی، بیدار ہو گیا، تڑپ گیا، گھر والوں کو اٹھایا، نوکر چاکر کو اٹھایا، جاؤ تلاش کرو کہ وہ شہزادی کہاں ہے، وہ شہزادی کہاں ہے۔ پوری رات نکل گئی، صبح ہوئی تو پتا چلا کہ وہ شہزادی تیرے گھر سے نکل کر مجوسی کے گھر گئی تھی۔ وہ مسلمان سخی مجوسی کے گھر آیا، مجوسی کے گھر آ کر کہا کہ تم چاہو اتنی رقم لے لو لیکن نبی کے گھر والوں کو مجھے سونپ دو، آج کے بعد وہ میرے گھر رہیں گے۔ تو وہ مجوسی نے کہا اے مسلمان میں جانتا ہوں تو کس لیے آیا ہے، مسلمان میں جانتا ہوں کس لیے آیا ہے۔ کہا مسلمان نے کہا وہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے۔ کہا کہ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ وہ تمہارے نبی کی بیٹی ہے، میں آج تک مجوسی تھا، میں آج تک آگ کا پکار پجاری تھا، لیکن سن اے مسلمان وہ تیرے نبی کی نہیں، آج کے بعد وہ میرے نبی کی بھی شہزادی ہے۔ جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے، جو تو نے خواب دیکھا کہ نبی جنت کے دروازے پر کھڑے رہ کر جنت بانٹ رہے تھے اور تیرے پاس نبی نے امتی ہونے کا ثبوت مانگا، تیرے پیچھے تو میں کھڑا تھا۔ اس کے بعد جب تجھے جھٹکا دیا میرے نبی نے مجھے قریب بلایا، کہا اے مجوسی تو نے میری اولاد کو گھر میں پناہ دی، تو نے میری اولاد کی عزت کی، تو نے میری اولاد کی تعظیم کی، اب میں چاہتا ہوں تو کلمہ پڑھ لے۔ ارے جس وقت نبی نے تیرے پاس ثبوت مانگا اسی لمحے نے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ اب کتنی بھی قیمت دے دے یہ نبی کے گھر والے اب میرے گھر سے کہیں نہیں جائیں گے۔ قسم خدا کی دنیا میں اہل بیت سے جس نے محبت کی ہے نا اس کا بدلہ قیامت کے دن ضرور حضور لوٹائیں گے، ضرور لوٹائیں گے۔ بات کر رہا تھا امام جعفر صادق کی، آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آخری بات کہ جس نے دنیا میں اہل بیت سے محبت کی ہے اس کا صلہ ضرور نہ ضرور، اگر دنیا میں اہل بیت نہ دے سکی تو میرے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت پہ جنہوں نے احسان کیا وہ گھبرائے نہیں، فکر نہ کرے،
اگر میری اہل بیت نے دنیا میں بدلہ نہیں پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیر سید علاء الدین باپو قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ و سیدنا و نبینا و صفینا و مولانا محمد۔ بتا رہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے میری اہل بیت پر احسان کیے، مدد کی، اگر اس کا بدلہ میری اہل بیت چکائی دے گی، اسے اس کا بدلہ دنیا میں مل ہی جائے گا۔ لیکن پھر بھی میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں مبالغہ ہے کہ وہ بدلہ میری اہل بیت نے تمہیں دنیا میں نہیں چکایا تو گھبرانا نہیں، میری اہل بیت سے کی ہوئے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں لوٹاؤں گا۔ اے لوگو، اہل بیت کے وفادار بن جاؤ، اہل بیت کی محبت کرنے والے بن جاؤ۔ قسم خدا کی، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت سے جو بغض رکھتے ہیں وہ وقت کے یزید بن جاتے ہیں، اور اہل بیت سے جو وفا کرتے ہیں پھر وقت کے وہ جنید بغدادی بن جاتے ہیں۔ بہرحال امام جعفر صادق کا آخری ایک واقعہ جو ہماری گفتگو کا تھا وہ آپ کو پیش کر دوں کہ امام جعفر صادق بڑے ماہر سے میں نے آپ کو بتایا کہ بچپنے میں آپ نے حاتم طائی کے پوتے کو ایسا لاجواب جواب دیا، بچپنے کے اندر آپ نے مالک بن دینار کو ایسا جواب دیا، بچپنے کے اندر اتنے بڑے ماہر تھے تو پھر جوانی کے اندر آپ کا عالم کیا ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس دور کے اندر امام جعفر صادق تھے وہ عباسی بادشاہوں کا دور تھا، عباسی خلفاء بھی انہیں کہتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر ایک منصور نام کا بادشاہ تھا۔ منصور نام کا بادشاہ وہ اہل بیت سے امام جعفر صادق سے بڑا اس کو حسد تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس تخت و تاج ہونے کے باوجود، اس کے پاس حکومت ہونے کے باوجود وہ کسی کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پایا، اور جھوٹی چٹائی پہ زندگی گزارنے والے لوگوں کے دلوں پہ ان کی حکومت چلتی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وہ منصور بادشاہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ادھر سے دھکے لگ رہے تھے، وقت کا بادشاہ تھا لیکن وہاں تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ کو طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ جب طواف پورے کر لیے تو بادشاہ نے سوچا کہ میں حضرت اسود کو بوسہ دے لوں۔ جیسے حضرت اسود کو منصور بوسہ دینے کے لیے پہنچا تو ادھر سے دھکے آئے، کہیں اٹھا کے پھینک دیا۔ وقت کے بادشاہ بیچارہ تھک کر کونے میں بیٹھ گیا کہ اب سنگ اسود کو چومنا میرے بس کی بات نہیں۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان حرم میں تشریف لاتا ہے، ایک نوجوان چہرہ جھکا ہوا ہے، چہرے پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے، ایک نوجوان حرم میں داخل ہوتا ہے۔ اسے داخل ہوتے ہوئے سارے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ تھی وہ قطاروں میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت اسود کو چھوڑ دیا، سارے لوگ قطار میں کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ، اور وہ نوجوان قریب آیا اور فوراً اس نے حضرت اسود کو بوسہ دیا، اور لوگ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگے، ان کے پیروں کو چومنے لگے، ان کے ادب کرنے لگے۔ بادشاہ نے جب نظر اٹھا کے دیکھا کہ آخر یہ ہے کون، جب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہی امام جعفر صادق ہے۔ اللہ پاک نے یہ شان دی تھی کہ لوگوں کے دلوں پہ آپ کی حکومتیں تھی۔ بادشاہ کو بڑی جلن ہوئی، بادشاہ کو بڑی حسد ہوئی کہ میں بادشاہ ہونے کے باوجود بھی لوگ میری تعظیم نہیں کرتے، اتنی تعظیم امام جعفر صادق کی کرتے تھے۔ لوگ جتنی میری عزت نہیں کرتے اتنی عزت امام جعفر صادق کی کرتے ہیں، اس سے ٹھکانے لگانا ہوگا۔ وہ منصوبے تیار کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ منصور نے امام جعفر کو اپنے محل میں بلایا اور اپنے جلاد کو حکم دے کے رکھا تھا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں نا امام جعفر کے سر کو قتل کر دے۔
सर के कत्ल कर देना। ये ऐसा मंसूबा बनाकर इमाम जाफर को महल में बुलाया गया, और जैसे ही इमाम जाफर सादिक उसके महल के करीब आए ना, तो उसके महल में जलजला आना शुरू हुआ। उसका महल की दरो दीवार हिलना शुरू हुई। वो हैबत में आ गया कि आखिर हो क्या रहा है। वो महल से बाहर आया, इमाम जाफर के कदमों में गिर गया, हुजूर तशरीफ लाए, और अपनी मसनद पे इमाम जाफर सादिक को बिठाया। वो अदब से खड़ा था। हुजूर हुक्म दे, मैं आपकी खिदमत क्या कर सकता हूँ। सारे उसके कारिंदे वजीर लोग हैरत में पड़ गए कि बादशाह तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि वो जब आए तो उन्हें कत्ल कर देना, मेरा इशारा ये होगा वो होगा। यहाँ तो खुद झुक गया, मामला क्या है। इमाम जाफर ने कहा कि मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन एक बात चाहता हूँ कि मुझे बार बार महल में न बुलाया जाए। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं अपने आप महल में चला आऊंगा, लेकिन बार बार मुझे महल में बुलाकर परेशान न किया जाए। वो वापस चले गए। सारे लोगों ने कहा, बादशाह आपको हो क्या गया। जब इमाम जाफर नहीं आए थे, इससे पहले तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि वो जब आएंगे तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें ये किया जाएगा वो किया जाएगा। आप तो खुद उनके कदमों में झुक गए। कहा कि आपने, बादशाह ने जवाब दिया मंसूर ने कि आपने तो सिर्फ जलजला देखा, लेकिन मैं जब उनको लेने के लिए गया तो उनके करीब में एक बहुत बड़ा यस्ता, एक बहुत बड़ा सांप था, और सांप ने मुझे कहा, ऐ मंसूर, अगर इमाम जाफर को तिरछी नजर से भी देखा तो याद रखना मैं तेरी मौत बन गया और तुझे ऐसे ही निगल कर खा जाऊंगा। मैं डर गया, हैबत के मारे क्या करता। उनके साथ वो सांप चलकर तख्त के करीब आया। जब तक इमाम जाफर बैठे रहे, वो सांप, वो यस्ता बार बार कहता रहा, ऐ मंसूर खबरदार, अगर टेढ़ी नजर करके भी इमाम जाफर को देखा तो मैं तुझे निगल जाऊंगा। इमाम जाफर चले गए, लेकिन बुग़्ज़ था ना, हसद था ना, कुछ दिनों के बाद भूल गया। वजीर को बुलाया, कहा, वजीर मैं उनको मार तो नहीं सकता और पूरा मदीना उनसे मोहब्बत करता है, पूरे इलाके के लोग उनको चाहते हैं। अगर उनको तकलीफ दूंगा तो कौम मुझ पर आमादा हो जाएगी, तो कहीं मेरे तक तो ताज न चला जाए। कोई ऐसा रास्ता निकालो। वो हमारे में कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा कोई रास्ता निकालो। तो वो वजीर ने एक आइडिया दिया। वो बदबख्त वजीर ने एक सुझाव दिया कि बादशाह आप तो जानते हैं कि इमाम जाफर सादिक बड़े माहिर हैं, बड़े माहिर थे आप। उस दौर के अंदर लोग कोई खरीदारी करते तो पहले इमाम जाफर के पास जाते, कोई हीरा भी खरीदता तो इमाम जाफर को दिखाकर खरीदता कि हजरत मैं ये हीरा खरीद रहा हूँ, जरा परख के बताएं कि असली है या नकली है। आप देखकर बता देते ये असली है। अगर कोई घोड़ा खरीदता, अगर कोई खच्चर खरीदता, अगर कोई गधा भी खरीदता तो उनकी राय लेता। आप चेहरा देखकर, जानवर का चेहरा देखकर बता देते थे अच्छी नस्ल का है या बुरी नस्ल का है। इतने बड़े माहिर थे। तो वजीर ने एक सुझाव दिया कि आप बाहर के जंगलों से कुछ शेर मंगाएं और शेर को परखने के लिए इमाम जाफर को बुलाया जाए और फिर उन शेर के पिंजरों को खुला छोड़ दिया जाए। जब शेर उन पे टूट पड़ेंगे तो बात फैलेगी कि शेरों ने इमाम जाफर को चीर फाड़ के रख दिया। इससे होगा ये कि हमारा नाम भी नहीं आएगा, हमारा काम भी बन जाएगा। ये सुझाव बादशाह को अच्छा लगा। तो बादशाह ने अफ्रीका के जंगल से 10 या 15 शेर मंगवाए गए और चारों तरफ किनारे पर उनके पिंजरे बनाए गए। एक एक पिंजरे में एक शेर को रखा गया और इमाम जाफर को फिर बुलाया गया और कहा गया कि इमाम जाफर आए और बताएं कि इन शेर में कौन से शेर असली नस्ल के हैं जो हम खरीदना चाहते हैं। इमाम जाफर जैसे ही आए, पूरा प्लान तैयार था, पूरा मंसूबा तैयार था। जैसे इमाम जाफर ने उस दायरे के अंदर कदम रखा, पहले से बताया गया था कि जब इमाम जाफर उस दायरे में कदम रखे तो जो शेरों के पिंजरे हैं उनके दरवाजों को खोल दिया जाए ताकि शेर उनके टूट पड़ेंगे। भूखे शेर थे, जंगल से उठाकर लाए गए
भूखे शेरों को पिंजरों के अंदर पूरा था, डाल के रखा था। जैसे इमाम जाफर सादिक पिंजरे के करीब आए तो प्लान के मुताबिक पिंजरों के सारे दरवाजे खोल दिए गए। सारे भूखे शेर पिंजरों से निकलकर इमाम जाफर के करीब आते हैं। और हर शेर की ये सिफत है, जब किसी पे वार करता है, किसी पे पंजा मारता है, तो पहले वो सूंघता है अपनी खुराक को, अपने शिकार को वो सूंघता है। जैसे ही शेरों ने सूंघा ना, कसम खुदा की, अली के खून की खुशबू आई। जैसे ही सूंघा, अली के खून की खुशबू आई। सारे शेरों ने गर्दनें झुकाई, सजदा रेज हो गए। इमाम जाफर के कदमों को बोसा देकर इमाम जाफर का तवाफ करने लगे। वो मंसूर महल के ऊपर से मंजर देख रहा था। इमाम जाफर ने सर उठा के कहा, क्या देख रहा है मंसूर, क्या देख रहा है? इनमें से शेर खरीदने हैं, तुझे पता करना है कि कौन सी अच्छी नस्ल के हैं, बुरी नस्ल के हैं। ए मंसूर, ये सब शेर खरीद ले, क्योंकि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो अच्छी नस्ल का ही होता है। आपने फरमाया कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, अहले बैत से वफा करता है, इसका सबूत ये है कि जो अच्छी नस्ल का होता है वही अहले बैत से मोहब्बत करता है। और जिसकी माँ एक हो, जिसका बाप एक हो और माँ एक हो, वही अच्छी नस्ल का होता है, उसी को अच्छी नस्ल का कहा जाता है। ऐ मंसूर, ये सारे शेर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये सारे शेर अच्छी नस्ल के हैं, ये सारे शेर खरीद ले। ये मंजर देखकर फिर मंसूर भी उनके कदमों में गिरकर ईमान लाता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये इमाम जाफर सादिक के दिन चल रहे हैं। उनकी न्याज घरों में पकाई जाए, उनकी निकुंडे घरों में पकाए जाए, ये उनकी मोहब्बतें हैं। अहले बैत की मोहब्बत जो हमने दुनिया में की है, उनका बदला दुनिया में जरूर मिलेगा। और अगर मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हें अगर कोई गम है, अगर तुमने ये सोचा कि तुम्हें दुनिया में अहले बैत की मोहब्बत का बदला नहीं मिला, सिला नहीं मिला, तो मेरे नबी ने फरमाया कि घबराना नहीं, कयामत के दिन वो बदला मैं तुम्हें अपने हाथों से लौटाऊंगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह पाक हम सब के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए और अहले बैत की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। और आज की इस महफिल के सदके अल्लाह पाक मरहूम सलीम की बेशुमार मगफिरत फरमाए और मरहूम सलीम को बेशुमार उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम। ताजदारे हरम ऐसा तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम। दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में मेरे काश तैबा में मेरे माहे मुबी दफने होने को मिल जाए दो गज ज़मीं, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। ताजदारे हरम साहिबी, तुम पे हरदम करोड़ों दरूद व सलाम। इश्क से तेरे मामू
لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے صحن ساہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔